وزیر اعظم نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ڈیلے کیا ہے، ختم نہیں کیا۔ اب یہ 1 اکتوبر سے انکریمنٹ ہوگا۔ 200 یونٹ کے کنزیومرز کے لیے 3 ماہ کی ریلیف ہے، پورے سال کی نہیں ہے۔ ڈیلے ہے، ٹیمپریری ریلیف ہے، پرماننٹ سولوشن بھارا آپ کے پاس آج بھی نہیں ہے۔ اگر یہ پرابلم اتنی بڑی نہیں تھی تو پرائم منسٹر صاحب نے کیوں انٹروین کل کیا اور وہ 50 ارب کی ریلیف کیوں دی؟ اس کے پیچھے جو منطق ہے وہ یہ ہے کہ اس دفعہ انپریسیڈنٹڈ گرمی آپ کو مئی کے مہینے میں اور جون کے مہینے کے اندر ملی، جس کی وجہ سے لوگوں کی کسٹمر کیٹیگرائزیشن چینج ہوگی، کیونکہ آپ جانتی ہیں 200 یونٹس تک کی کنزمپشن کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ دے فال انٹو 2 کیٹیگریز۔ فرسٹ از دا پروٹیکٹڈ کسٹمرز، جن کا پورے 6 مہینے کنزمپشن جو ہوتی ہے وہ 200 یونٹس کے اندر رہتی ہے، اینڈ دین دیر آر دا نارمل 200 یونٹ کنزیومرز جن کے اوپر ٹیرف زیادہ لگتا ہے اینڈ دے ڈو ناٹ فال ان دا پروٹیکٹڈ کیٹیگری۔ جب مئی کے اندر گرمی اتنی زیادہ پڑی تو تقریباً 7 لاکھ لوگ لیسکو اکیلے کے کسٹمرز کی میں بات کر رہا ہوں، وہ ٹرانسفر ہو گئے، وہ ٹرانزیشن کر گئے فرام پروٹیکٹڈ ٹو ان پروٹیکٹڈ کیٹیگری، جس کی وجہ سے سبسٹینشیل انکریز ان کے بجٹس کے اندر آئی۔ تو پرائم منسٹر صاحب نے وہ برڈن آف لوڈ کیا ہے ان کسٹمرز کے لیے، اینڈ 200 یونٹس کی کنزمپشن تک پروٹیکٹڈ اینڈ ان پروٹیکٹڈ کسٹمرز کی جو پرائس ریویژن 3 اوور لاسٹ ایئر، اس کو انہوں نے ان سے انسولیٹ کر دیا ہے، اینڈ وہ اس سال کے لیے آئی تھنک دس ول بی اے پرماننٹ میجر۔ وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کس طرح، آلدو دا ریلیف ہیز بین بجٹڈ فار 3 ایئرس اینڈ اس کا مور پرماننٹ سولوشن کیا، میں اس کی طرف بھی اشارہ کر دوں گا آپ کو۔ دیکھیں اس سال کے لیے وہ پرماننٹ ریلیف اس طرح سے ہے کہ آپ کے جو ایمبینٹ ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ آ کے جولائی، اگست، سپٹمبر میں پیک کرتا ہے، اس کے بعد کنزمپشنز ڈراپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جب کنزمپشنز ڈراپ ہونا شروع ہوں گی تو کسٹمرز کا ایک تو یونٹ بلنگ کم ہو جائے گی، اور اس کے بعد دے ول اگین فال بیک انٹو دا پروٹیکٹڈ کیٹیگری، تو اس سے ان کو کافی انسولیشن مل جائے گی، اینڈ دین وی ول فیس دس چیلنج جب آپ اگلی دفعہ دوبارہ ہائر کنزمپشن سائیکل کے اندر جائیں گے۔ اینڈ اس کے اوپر بھی آپ کی آبزرویشن کریکٹ ہے کہ جی دس از ٹیمپرری ریلیف ان دا سینس کہ جی 1 سال کا آپ نے ان کو شیلڈ کیا ہے۔ اس کے لیے اب جو دوسرا کام آپ کو کرنا پڑے گا مہر، وہ یہ ہے کہ آپ کو وائڈ اسپریڈ سرجری درکار ہے اپنے پاور سیکٹر کے اندر، بیکاز اس میں فرق قسم کی پرابلمز آہستہ آہستہ پرمیٹ کر گئی ہیں۔ آپ کی کیپیسٹی پیمنٹس جو سارے کے سارے پلانٹس لگے ہیں وہ اسکائی راکٹ کر رہی ہے، آپ کی جو آن گریڈ کنزمپشن ہے، جو ڈینومینیٹر ہے اس ساری کی ساری کیلکولیشن کے اندر وہ سکویز کر رہا ہے بیکاز آف اکنامک ہارڈ شپس اینڈ پیپل مائگریٹنگ ٹو آف گریڈ سولوشنز۔ تو آپ کو وہ بھی دیکھنا پڑے گا، اپنے پی پی ایس کو دیکھنا پڑے گا، آپ کو پاور پلانٹس کے ساتھ دوبارہ بیٹھ کے آپ کو یہ نیگوسیشنز کھولنی پڑے گی شاید، جس کے اندر آپ کو ان کی ری پروفائلنگ کرنی پڑے، کیونکہ یہ جو سارے نئے پلانٹس لگے ہوئے ہیں ان کا ڈیٹ فرنٹ لوڈڈ ہے اینڈ دیئر یوزفل لائف از مور دین 20 ایئرس۔ تو اگر آپ اس کو زیادہ ایونلی اسپریڈ کر لیں دیٹ ول آلسو کوشن یو۔ دین آپ جو جینکوز کے اندر پرائم منسٹر صاحب نے، اینڈ جینکوز آر دوز تھرمل پلانٹس جو گورنمنٹ کے اپنے کنٹرول کے اندر ہیں، اینڈ موسٹلی دے آر ان ایفیشینٹ پلانٹس جو یا تو بند ہو گئے ہوئے ہیں یا گیس گزلرز ہیں یا فرنس آئل گزلرز ہیں، تو ان کو بند کر کے ان کو بھی لیکویڈیٹ کرنے کا کہا گیا ہے، اینڈ دیٹ دوز پروسیڈز ول بی یوزڈ ٹو آف سیٹ ادر لائبلٹیز ان دا پاور سیکٹر۔ اس کے علاوہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی پرائیویٹائزیشن کو بھی فل تھروٹل پہ آگے لے کے جایا جا رہا ہے۔ ان کے بورڈز آپ جانتی ہیں آج قانون بھی پاس ہوا ہے نیشنل اسمبلی میں، جس کے بعد ان کے بورڈز کو ڈی پولیٹیسائز کر کے آپ پروفیشنل لوگوں سے ان کو پاپولیٹ کر دیں گے، وہاں سے بھی گورننس کی امپروومنٹس آنی شروع ہوں گی۔ لائک وائز ٹرانسمیشن کے اندر بھی آپ کام کر رہے ہیں، تو جو آپ کا جو میڈیم ٹرم کے اندر جو ریفارم ایجنڈا ہے مہر، اس کے اوپر آگے چلنے کے علاوہ دیر از نو وے ٹو شیلڈ ایوری کسٹمر کیٹیگری جو اب آپ کی یہ جو انکریزنگ پاور پرائسز سے چیلنجڈ ہے۔ اینڈ مائنڈ یو آج ان پرائسز کے بڑھانے کے باوجود وی آر ایکیومولیٹنگ اراؤنڈ 500 to 600 بلین نیو سرکولر ڈیٹ ایوری ایئر۔ تو اس کے لیے ہمیں ملٹی ڈائمینشنل ریفارم اورینٹڈ اپروچ کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ پرائم منسٹر شہباز شریف اینڈ اویس لغاری صاحب who is heading this department and وہ پوری طرح سے اس اصلاحات کے رستے پہ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ انشاءاللہ you will see جس ریفارم کا آپ ذکر کر رہے ہیں سر، ماضی غلطیاں بھی اس میں آپ کی
हुकूमत ने किए हैं. क्या नून लीग का इंपोर्टेड कोल प्लांट्स लगाने का फैसला दुरुस्त था आपके ख्याल में? अब हपको पावर प्लांट भी जो आपने लगाया 1320 मेगावाट का, lot of people criticized it at that time. Technically we could have backed out but we chose not to. आज भी मजीद न्यूक्लियर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं. चश्मा 5 जब पेमेंट्स करने के हमारे पास पैसे तो हैं नहीं, एक्सेस बिजली वैसी मौजूद है, अगले मजीद लगाए जा रहे हैं. तो आज सीपेक मंसूबों से जुड़े माली अखराजात पाकिस्तानी मुईशत के लिए एक अनसस्टेनेबल सूरत इख्तियार कर गए हैं. महंगे तरीन टैरिफ्स हैं, कर्जों की एकतफा शराइत हैं, अनसस्टेनेबल नाकाबिल बर्दाश्त कैपेसिटी पेमेंट्स हैं. दीज आर ऑल थिंग्स यू नीड टू रिविजिट. इन मसाइल को हल करने के लिए तो आपको चीन से भी सीपेक के तमाम तर मामलात हैं, एक दफा फिर असर नौ उनका जायजा लेना पड़ेगा. देयर इज नो मूविंग फॉरवर्ड. इंशाल्लाह ताला वी विल डू एवरीथिंग दैट इट टेक्स टू एड्रेस दिस मैटर. एंड उसके अंदर चाहे वो फिक्स्ड चार्ज का कंपोनेंट हो, चाहे फ्यूल कंपोनेंट की आपने बात की है जिसमें यू प्रपोज्ड कि जी आप इंपोर्टेड कोल से कन्वर्ट करके थर कोल की डेवलपमेंट की तरफ जाएं, थर कोल की यूटिलाइजेशन के ऊपर जाएं. तो ये सारी की सारी चीज़ें जामशोरों के अंदर भी कंसिडर की जा रही हैं. बाकी जो आपने पोर्ट कासिम पे प्लांट लगाया उसके लिए भी प्लान की जा रही हैं. बट ऑल दीज रिक्वायर सब्सटेंशियल कैपिटल इंजेक्शन. तो आपको उनको रिफॉर्म के अपने एजेंडे के साथ लेके चलेंगे. एंड आपने बिल्कुल ठीक कहा, फाइनेंस मिनिस्टर साहब एंड पावर मिनिस्टर साहब को ये भी टास्क दिया गया है कि वो चाइनीज लीडरशिप के साथ जाके जो सीपैक के प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जो आपकी डेट प्रोफाइलिंग है उसकी अगर रीप्रोफाइलिंग की तरफ जाना पड़े चाहें तो उस चीज को भी एक्सप्लोर करें. बिकॉज वी नीड टू नाउ इंश्योर कि ये हम मल्टी डायमेंशनल लेवल के ऊपर काम करके अपनी जो बिजली की प्राइस के अंदर जो इन्फ्लेशन आ रही है उसको कंट्रोल करें. बिकॉज नाउ इसका फॉल आउट डायरेक्ट आपकी इकोनॉमिक लैंडस्केप के ऊपर आ रहा है. सिवियरली बिजनेसेस आर चैलेंज्ड, सिवियरली आपके कंज्यूमर्स आर चैलेंज्ड और उनको हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं कि आप डायरेक्टली शील्ड कर सके. सो वी हैव टू गेट टू द बॉटम ऑफ दिस प्रॉब्लम कि ये जन्म कहां से सारे का सारा हो रहा है, जेनेसिस कहां से हो रहा है. इंशाल्लाह ताला उसको पूरी तरह अटेंड करने की कोशिश करेंगे.